بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا تھا۔ میرے ایک دوست اویس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اسے ہاسپٹل تک لے جاتا، اس لیے اس نے مجھے فون کیا۔ ہم بچپن کے دوست بھی تھے اور محلہ دار بھی۔ خبر سنتے ہی میں اس کے گھر پہنچا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسے کمزوری ہو گئی ہے۔ اسی وقت اسے داخل کر لیا گیا۔ گلوکوز کی بوتل اسے لگا دی گئی۔ جب اسے بوتل لگی تو اسے سکون آیا اور وہ سو گیا۔ میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تو کوریڈور میں آ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ چیخ کی آواز آخری کمرے سے آئی تھی، جو اتنی زوردار تھی کہ یہاں تک سنائی دے گئی۔ میں ابھی اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا تھا اور اس کے پیچھے 2 وارڈ بوائے بھی تھے۔ جب میں نے اس بھاگتے ہوئے شخص کو قریب سے دیکھا تو میں دہل گیا۔ اس کے پورے جسم پر گھڑے پڑے ہوئے تھے جن سے پیپ رس رہی تھی، اور بو اس قدر تھی کہ میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی سوراخ تو اتنے گہرے تھے کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں دونوں وارڈ بوائے لپکے اور اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ اس کے جسم سے آنے والی گندی بو سے بچنے کے لیے دونوں لڑکوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھے تھے، مگر میں چونکہ ایسے ہی کھڑا تھا اور یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے جیب سے رومال نکالنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے ابکائی آئی اور میں باہر کی طرف دوڑا۔ باہر نکلتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ الٹی آئی تو طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، اور باہر جا کر میں نے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل پی تو طبیعت تھوڑی اور بہتر ہو گئی، مگر میرے حواس پر ابھی بھی وہ شخص سوار تھا۔ میں واپس اندر آ گیا۔ دوست کے کمرے میں گیا تو وہ جاگ رہا تھا اور اس کی ڈرپ ختم ہونے والی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تو بولا، کیا ہوا دانیال، تمہارا چہرہ کیوں زرد پڑا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، میں نے باہر ایک شخص کو دیکھا، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون شخص؟ اویس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اسے نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ پھر بھی وہ دکھتا کیسا تھا؟ اویس نے کوریدا۔ یار مت پوچھ، اس کے جسم پر کئی سوراخ اور گڑھے پڑے ہوئے تھے جن سے پیپ رس رہی تھی، اور اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا وہ بالکل آخری کونے والے کمرے میں داخل تھا؟ اویس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اسے جانتا ہوں، اس کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننیال کے گاؤں کا ہے۔ اویس نے کہا، اسے ایسی کیا بیماری ہے جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، گھر جا کر آرام سے سناؤں گا۔ اویس نے ڈرپ کی طرف نظر دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرپ ختم ہونے کے نزدیک تھی۔ میں اٹھا اور ڈاکٹر کو انفارم کیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ موجود نرس نے ڈرپ اتاری اور ڈاکٹر نے اویس کو چیک کیا، کچھ ادویات لکھ کر دیں اور ہمیں گھر واپسی کا عندیہ دے دیا۔ میں نے پارکنگ سے گاڑی نکالی اور اویس کو بٹھا کر گھر واپس لوٹ آئے۔ اویس کو اس کے کمرے میں لٹایا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ نہا دھو کر آیا تو اویس کی والدہ نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور واپس اویس کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں اویس پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں اس کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں تو یار بتاؤ اس آدمی کے بارے میں۔ اویس ایک طویل سانس لیتے ہوئے گویا ہوا، اس شخص کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننیالیوں کے گاؤں کریم آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی جو اویس نے بتائی وہ کچھ یوں ہے۔ امیر حسن ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ علاقے کا بڑا ذمہ دار تھا۔ وہ علاقے کی ممتاز شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہوتا وہ اس کے پاس ہی آتے اور وہ ان کے مسئلے ہر ممکن طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا۔ آنے والے الیکشن میں امیر کا باپ چیئرمین کی سیٹ کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ اس نے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ اتنے بڑے گاؤں میں بجلی کی سہولت ناپید تھی۔ کریم اس گاؤں میں بجلی لے آیا، گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی خستہ حال سڑک کو دوبارہ تعمیر کروایا، گاؤں کے کچے مکانات کو پکے مکانوں میں تبدیل کر دیا۔ کریم کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کریم نے سب کی اچھی پرورش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں زندگی کی ساری سہولیات فراہم کی، اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ تعلیم کے لیے اس نے لاہور میں مکان خرید رکھا تھا جہاں رہ کر بچے پڑھ رہے تھے۔ کریم اب 55 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بڑے بیٹے، جن میں سے ایک ڈاکٹر جبکہ دوسرا انجینئر بن چکا تھا، ان کی شادیاں کر کے انہیں اپنی مرضی سے الگ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بیٹی کا رشتہ آیا تو اس نے بیٹی کو بھی بیاہ دیا تھا۔ لڑکا ڈاکٹر تھا۔ اب اس کے ساتھ چھوٹا بیٹا امیر حسن ہی تھا۔
اپنے بڑے بھائیوں کے برعکس امیر حسن پڑھائی میں بالکل زیرو تھا۔ بھائی ڈاکٹر اور انجینئر تھے مگر وہ انٹرمیڈیٹ بھی بمشکل پاس کر سکا تھا۔ مگر امیر حسن کو جوئے اور نشے کی لت لگ گئی۔ پھر ان سب سے خطرناک شوق جو اسے لگا وہ کالا جادو تھا۔ دوسروں کو بس میں کر لینے کی طاقت، تعمر جینے کی لذت، جنات پر حکومت کر لینے کی خواہش میں وہ کالا جادو سیکھ رہا تھا۔ اسے یہ شوق شہر میں رہتے ہوئے لگا تھا۔ اس کے ایک دوست کا باپ کالے جادو کا ماہر تھا اور بہت سے مظاہرے دکھا چکا تھا۔ امیر اس سے بہت متاثر تھا۔ اس نے جب یہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ سیکھنے والے کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ کالا جادو سیکھنے کے لیے عامل نے اسے غلیظ اشیاء کھلائیں، قرآنی آیات الٹی پڑھوائیں اور اسے اسی کا فضلہ بھی کھلایا۔ امیر یہ سارے کام کرتا چلا گیا۔ ایک دن عامل نے کہا کہ تمہارا کالا علم سیکھنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب بس تمہیں کسی قدیم قبرستان میں پرانی قبر پر 40 دن کا چلہ کاٹنا ہو۔ امیر نے اس کی اس بات پر بھی عمل کیا۔ امیر نے اپنا سامان پیک کیا اور گاؤں واپس لوٹ آیا۔ پڑھائی تو صرف بہانہ تھی، وہ شہر رکا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس کے باپ کو پتہ چلا کہ وہ بمشکل انٹرمیڈیٹ ہی پاس کر کے آیا ہے تو اسے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے یہ سب امیر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ امیر جس رات گھر آیا اسے دوسری رات اس نے چلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کے 12 بجے تو وہ چپکے سے اٹھا اور اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور قبرستان کی جانب چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قبرستان سے جھینگروں کی آواز آ رہی تھی، ہر طرف ہولناک خاموشی تھی۔ امیر مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ عام آدمی تو ڈر کے مارے یہاں قدم بھی نہ رکھتا۔ قبروں کے بیچ میں سے چلتا ہوا وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک دائرہ کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ جادو کا سارا سامان بھی اس نے اپنے سامنے سجا لیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے منتر پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے چیخ کی آواز آئی۔ امیر بنا رکے منتر پڑھتا رہا۔ اسے عامل نے بتایا تھا کہ اسے روکنے کے لیے روحیں اور شیطانی طاقتیں بھرپور کوشش کریں گی کہ تم ان پر قابو نہ پا۔ اسی لیے امیر منتر پڑھتا رہا۔ جب منتر ختم ہوا تو وہ اٹھا اور اپنا سامان سمیٹا اور حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے اور وہ آرام سے حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ پھر روزانہ اسی معمول پر چلنے لگا۔ یہ 38 دن بعد کی بات ہے۔ کریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر چل رہا تھا۔ جب امیر حویلی سے باہر نکلا تو کریم نے اسے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کریم نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ کریم اس کا پیچھا کرتے کرتے قبرستان جا پہنچا۔ جب وہاں اس نے امیر کو قبر میں اترتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا۔ کریم چلایا، رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ امیر چونک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں اس کا باپ کھڑا تھا۔ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ بند کرو یہ سب۔ اب میں یہ سب بند نہیں کر سکتا، میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ دیکھتا ہوں تم کیسے یہ سب کرتے ہو، چلو گھر۔ کریم نے امیر کا ہاتھ پکڑا۔ امیر کو عامل کی ہدایات یاد تھیں کہ اگر اس نے چلہ ادھورا چھوڑا تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی اس جگہ جمع رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی زور سے اپنے باپ کے سر پر دے ماری۔ کریم تیورا کر گر گیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ امیر آرام سے کھینچتے ہوئے دائرے میں بیٹھا اور اپنا چلہ مکمل کرنے لگا۔ جب اس نے چلہ مکمل کر لیا تو جا کر باپ کو چیک کیا تو اس کی نبض نہیں چل رہی تھی، چوٹ شدید تھی، وہ مر گیا تھا۔ امیر دیر تک وہاں کھڑا اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک طریقہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوئی تو حویلی کے نوکر نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو کمرہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو کریم پلنگ کے کنارے ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لیا۔ ہر ایک کو یہی لگا کہ رات کو جب وہ اٹھا ہوگا تو پیر پھسلنے کی وجہ سے اس کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ امیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حویلی کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے دونوں بھائی اچھے خاصے امیر تھے، انہیں زمینوں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے تھا، وہ تو سب کچھ اسی کے نام ہو گیا۔ کریم کے مرنے کے بعد اس گاؤں کا نام کریم آباد رکھ دیا گیا۔ امیر نے اپنا 40 دن کا چلہ مکمل کر لیا اور عامل نے اسے سارا علم اور کالی طاقتیں منتقل کر دیں۔ اب امیر حسن کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا تھا جس کی اسے چاہت تھی۔ اس کی شخصیت اب آہستہ آہستہ گاؤں والوں پر کھلنے لگی۔ اب وہ کھل کر نشہ کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا اسے مروا دیتا۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، اسے وہ پسند آ گئی۔ اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ شادی شدہ نکلی۔ اس کا شوہر ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس کو زبردستی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے کالے علم کا سہارا لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے صرف اس کے شوہر کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ایک ٹریفک حادثے میں مروا دیا۔ اس کام میں اس کی تابع شیطانی قوتوں نے بھرپور مدد کی۔ شادی کے بعد بھی اس نے غلط کاموں کو نہیں چھوڑا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے کالا جادو بھی آتا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا تو دور دور سے بھی لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کسی کو پسند کی شادی کرنی تھی، کوئی ساس سے تنگ تھی، کوئی راتوں رات ترقی کا خواہش مند تھا۔ غرض کے ہر قسم کے لوگ اس کے پاس آتے۔ گاؤں والوں کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے اس کام سے روک سکیں۔ یوں اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی جانیں لیں، اور جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے وہ اس کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے تھے مگر وہ اللہ سے اس کی بربادی مانگتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ کسی لاچار و بے بس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن جب وہ روح کو قابو کرنے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا تو اس سے ایک فاش غلطی ہو گئی۔ جب وہ منتر کا جاپ کر رہا تھا تو غلطی سے ایک لفظ زیادہ پڑ گیا جس سے سارا اثر الٹا پڑ گیا۔ جب ایک دن امیر نہا کر باتھ روم سے نکلا تو کاندھے پر خارش ہوئی۔ اس نے خارش کی تو وہ جگہ سرخ ہوئی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ رات کو بھی اسے پورے جسم پر خارش ہوتی رہی۔ ساری رات جسم کھجاتے ہوئے گزری۔ پورے جسم پر دانے نکل آئے تھے۔ اب خارش کرنے سے تکلیف بھی ہوتی تھی مگر خارش کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے شہر جا کر ڈاکٹر کو چیک کرایا۔ اس نے کچھ ادویات اور ٹیوبز لکھ کر دیں جو خارش والی جگہ پر لگانی تھی۔ اس نے وہ استعمال کی مگر ندارت، اب ان دانوں کی جگہ گڑھے پڑ گئے تھے اور ان سے پیپ رس رہی تھی جن سے شدید بدبو آتی تھی۔ 3 دن کے اندر اندر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے نزدیک بھی نہیں جایا جاتا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر اس کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کالا علم کرنے والوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب اس کا واحد سہارا اس کی بیوی ہی تھی۔ اس نے اسے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا مگر ہسپتال والوں نے اسے 1 دن رکھنے کے بعد نکال دیا کیونکہ اس کے جسم سے بدبو کی وجہ سے پورے ہسپتال میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ایک دوسرے ہسپتال میں بھاری رقم دے کر داخل کرایا گیا۔ جس روح کو قابو کرنے کے لیے اس نے منتر پڑھا تھا اس نے اس کی بیوی کو بھی مار دیا۔ اب وہ بے آسرا تھا اور اس سے آگے کی کہانی تمہارے سامنے ہی ہے۔ اویس نے بات ختم کی۔ میرے اس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ امیر پر اللہ کا عذاب دنیا میں ہی نازل ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد مجھے پتہ چلا کہ امیر حسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسے اس ہسپتال سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ کوئی بھی ہسپتال اسے بھاری رقم کے عوض بھی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ امیر مرنے کی دعا مانگتا تھا مگر اسے موت بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایک دور ویرانی جگہ پر چھوڑ دیا گیا جہاں کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کے آگے سجدہ کر کر کے اس نے اپنی موت مانگی۔ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ پورا 1 ہفتہ لگا اس کی جان نکلنے میں۔ سسک سسک کر اور ریڑیاں رگڑ کر اسے موت آئی۔ اس کی لاش کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسے وہیں ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ اسے اس زندگی میں اتنی سزا دی گئی تو پتہ نہیں آخرت میں کون سی سزائیں اس کی راہ تک رہی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام۔